ایسا کچھ نہیں جو بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں جو تمہیں دے نہیں سکتا۔ اگر وہ ایک راستہ بند کر دے تو اس کے بدلے 10 اور راستے کھول دیتا ہے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظروں میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں خون کی طرح ہوتی ہے جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہے۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ اللہ تو ہمارے ہی بہترین کے لیے ہم سے کچھ چیزیں دور کرتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ روکو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی موت کے قریب لا سکتا ہے، نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ وہ تو وہاں سے وسیلہ بنائے گا جہاں سے ہم مایوس ہو چکے تھے۔ اللہ ہماری پہلی اور آخری امید نہیں بلکہ ہمارا واحد امید ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ لوگ تمہارے پیچھے جتنی سازشیں کرتے ہیں کرنے دو، تم بے فکر ہو جاؤ، بے شک ہمارا رب انصاف کرنے والا ہے۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعائیں کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، اور تمہاری سب دعائیں قبول کرے گا۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اذان کی آوازیں آتی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو اپنے والدین کے لیے پہلے دعا مانگو۔ یا اللہ، میرے بس میں کچھ نہیں، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ انسان کی بڑی ضرورت سکون ہے، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے یقین ہے میرا اللہ میری زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے میری زندگی میں لکھے ہوئے ہیں۔ اپنی آزمائشوں سے گھبرانے نہیں، صبر کرے اور یقین رکھے، اللہ تمہاری زندگی کو اس قدر روشن کرے گا جیسے ہر رات کے بعد صبح کرتا ہے۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ کیا پتہ ہے اللہ تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہوئی، اور اس انتظار کے بعد تمہارا مانگنا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو۔ وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بھلے دیر سے ملے تم کو، پر اللہ بہتر نوازے گا، یقین رکھو۔ تم اپنی مرضی سے اللہ کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ بہت کم لوگوں کو دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین رکھیں کہ دعا بھی جلد قبول ہوں گی، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہوا ہے جن کو اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے، تمہیں ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہو تب بھی یقین رکھو کہ اللہ صرف تمہارا ہے۔ تمہارا غم تو بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ محض موسم کی تبدیل کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خاموش اور تنہائیاں کھا جاتی ہے، میں کہتا ہوں خاموش اور تنہائیاں اللہ سے ملا دیتی ہے۔ تم اپنے حالات سے نا امید ہو سکتے ہو، تم اپنے اعمال سے بھی نا امید ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، وہ تمہیں تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ کتنی عظیم ذات ہے اللہ کی، جب بھی پکارو ایسا لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہوگا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کا رومانہ ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر اور نعمتوں کی حفاظت اور شکر سے کرتا ہے۔ دعاؤں سے تو وہ قصے بھی مکمل ہو جاتے ہیں جو تمہیں لگتا ہے انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا، اور مت بھولو کہ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔
دعاؤں کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج آپ جانتے ہی نہیں۔ دعا مقدر نہیں مانگتی، تسلسل مانگتی ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو، یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو وہ چیزیں جو تمہیں اپنی ناممکن لگ رہی ہے واقع پذیر ہونے لگیں گی۔ جو چیز نصیب سے نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ روکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔